حاضری پیش کر رہے تھے۔ نعت محبوب لاور سند ہو گئی، پردگیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آگوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور غم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب کو پیش خدا میں روبرو رسول۔ بارگاہ سرور کو نین میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے محترم حمزہ بٹ صاحب، اور آج کی اس پروکار تقریب کا جو عنوان تصوف سیمینار اور گفتگو کا موضوع خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس خوبصورت بزم میں سلطان العارفین کے جگر گوشہ صاحبزادہ سلطان محمد نواب ناصر صاحب، آپ نے نماز مغرب سے قبل بڑے خوبصورت انداز سے میٹھے لہجے میں محبت بھری باتوں سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمایا، اور عشق مصطفیٰ اور تصوف کا ایسا جام پلایا کہ جیسے سلطان العارفین کی تعلیمات کا پرچار ہو رہا ہو، اور ہمیں سلطان العارفین کے شعر و سخن کا ایک خوبصورت مرکہ ہمارے دل کے اندر انڈیل دیا گیا ہو۔ بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ، بڑی خوبصورت تمہید کے ساتھ، بڑے خوبصورت لہجے کے ساتھ اپنے تصوفانہ انداز کے اندر اقبالیات کی فکر اور جو ہے وہ اپنے مشائخ کا جو درس اور ان کی جو تصوفانہ لہر تھی اس کو ہمارے قلوب و اذہان کے اندر ان کے عطر کے ساتھ ہمارے دل کو منور فرما رہے تھے۔ تو آج کے اس پروکار تقریب میں جگر گوشہ فروز سادات حضور قبلہ والا شان صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ قبلہ پیر سید عارف بہاول شاہ صاحب زیدہ مجدہ پرنسپل دارالعلوم محمدیہ گوسیہ سیالکوٹ کینٹ، چیئرمین ضیاء الامت فاؤنڈیشن سیالکوٹ ونگ، آپ تشریف لائے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے سمراہ بہت سے معزز مہمان اور بہت سی خوبصورت شخصیات بھی تشریف لائی، ہم ان کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ پروکار تقریب جس کا دورانیہ اثر تھا مغرب تھا، ہم نے انتظار میں چند گھڑیاں گزاری، لیکن حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر کو میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے میں غازی صاحب کا جو ہم نے انتظار کیا اس کو کسی اور لہجے میں پیش کروں گا کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مر کے آرزو ہجر میں لذت طلب، کہ ہم نے ان کے ہجر کے لمحات بھی برداشت کیے، لیکن ان کے ہجر نے ہمارے دلوں، ہمارے قلب و نظر کو، ہمارے جگر کو ایک نئی چاشنی عطا کی ہے۔ اور میں یوں کہا کرتا ہوں کہ آج کی اس ریاکاری کے دور میں، آج بناوٹ کے دور میں، تصنع کے دور میں ہمیں مجبب کببب داہتا پر داہتا یہ حضرت علامہ مولانا حساہتا ایسے الفاظ بہت ملتے ہیں، ایسی شخصیات بہت ملتی ہیں کہ جو تصوفانہ انداز، تصوفانہ لباس پہن کے کئی لوگوں کے ایمان کو ڈگمگا دیتی ہیں، کئی لوگوں کے جو ہے وہ عقیدے اچک لیتی ہیں۔ لیکن انسان محترم، میں اس عظیم ہستی کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جن کے احرف و الفاظ سے، جن کے تکلم سے، جن کے انداز بیان سے دلوں کو ایک نئی جلا ملتی ہے، جن کے ذکر سے، جن کے نام سے، جن کی گفتگو سے عشق مصطفیٰ کے جام ملتے ہیں۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو نہ مجبب ہیں، نہ کببب ہیں، جو نہ داہتا ہے، نہ پرداہتا ہیں، لیکن یہ حضرت علامہ مولانا بھی ہیں، یہ صوفی بھی ہیں، یہ شاعر بھی ہیں، یہ عاشق بھی ہیں، یہ حسین مزاج رکھنے والے بھی ہیں، یہ بیٹی انداز رکھنے والے بھی ہیں، خوبصورت تکلم رکھنے والے بھی ہیں، جن کی گفتگو سے جو ہے وہ سوئے ہوئے دل بیدار ہوتے ہیں، مردہ دلوں کو نئی زندگی ملتی ہے۔ اور انہی کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تھا، دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چارہ۔ تو ہم نے بہت جو ہے وہ طویل لمحہ کے اندر ہم نے انتظار بھی کیا، لیکن میں اب جو ہے وہ بلا تمہید بھی چونکہ تمہید ہے اور بلا تحید بھی چونکہ تحیر ہے، اب میں صرف اتنا کہوں گا کہ عشاق منتظر ہیں، غازی صاحب عشاق منتظر ہیں کھڑے سر لیے ہوئے، یہ عشاق آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، عشاق منتظر ہیں کھڑے سر لیے ہوئے، تو بھی نکل حجاب سے ہنجر لیے ہوئے۔ اور یہ ہنجر وہ نہیں ہے، یہ وہ ہنجر نہیں ہے جو ہنجر ہم سمجھتے ہیں۔ عشاق کی نظر میں، عاشقوں کی نظر میں یہ جو ابرو ہوتی ہے یہ ہنجر کا دستہ ہوتی ہے، اور اس کی مشابہت ہوتی ہے، اور نظریں جو ہوتی ہیں وہ ہنجر کا کام کرتی ہیں۔ اٹھی جدھر قتل عام تم نے کیا، قضا کا نام ہوا اور کام تم نے کیا۔ میں ملتمس ہوں محترم جسٹس نذیر احمد غازی صاحب سے، آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو مطلع فرمائیں اور ہمارے سوئے ہوئے دلوں کو بیدار فرمائیں اور عشق مصطفیٰ کے جام پہ لائیں۔ ہم نے ہمارے دل بھی، ہمارے جگر بھی، ہمارے نظر بھی
آپ کی جو ہے وہ راہ میں فرش راہ ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہر طرف جانو دل بچھا دیجئے، کیا خبر وہ کہاں قیام کریں۔ محترم جسٹس نذیر احمد غازی صاحب شاہ صاحب کو گلدستہ پیش کریں گے۔ آپ ہمارے اسلامیہ کے پرانے اور بیچ میں سے ماشاء اللہ یہ دوسرا دیکھیں صاحب کے محبتوں کے تحفے آپ اتنی دور سے اتنے سفر کے ساتھ تشریف لائے نہیں مطلب رشید صاحب جی بہت شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام صدر مجلس جناب عارف بہاؤالحق شاہ صاحب، مہمان خصوصی جناب سید لیاقت علی بن امین صاحب اور جناب صاحبزادہ سلطان ناصر صاحب، جناب نئی ممبر قریشی صاحب، جناب ذوالفقار بھٹی صاحب، جناب انور حسین باجوہ صاحب، جناب چودھری محمد رشید چیئرمین و سیکرٹری پریس کلب سیالکوٹ، معزز مہمانان گرامی، آپ کے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے مجھے ایسا زوردار تعارف کرایا جو باتیں مجھے اپنے بارے میں نہیں معلوم، آج مجھے پتہ چلی۔ میں نے سوچا کہ اب یہ جامعہ لکھ لوں گا کہ میرے اندر تو اتنی صلاحیتیں ہیں مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کا بہت شکریہ۔ تو سیالکوٹ اصل میں میرے آج مصروفیات نہیں تھی کہ میں صبح سے آپ یوں سمجھیں کہ 5 بجے سے اسٹینڈ ٹو ہوا ہوں۔ پہلے میرے ایک بہت ہی عزیز شاگرد جو تھے ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو مجھے جانا پڑا وہاں پہ کیا جڑا والا میں، اور وہاں ہم پہنچے۔ پھر آپ کو پتہ ہے تقاریب جو بڑی ہوتی ہے وہاں ہزاروں لوگوں کا اجتماع تھا، تو وہ ہاتھ ملاتے ملاتے لوگ رخصت کرتے کرتے بہت دیر تک آتے تھے۔ تو وہاں سے ہم بہت اسپیڈ سے اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہنچا۔ میری بڑی کوشش تھی کہ آپ کو انتظار کے لمحات جو ہے ان کی اذیت سے نہ گزرنا پڑے، لیکن مجبوری تھی۔ جتنی کوشش ہو سکتی ہم نے ٹریفک جتنے تھے وہ قوانین بھی وائلیٹ کیے، سب کچھ کیا، لیکن ہمارے یہاں میں نے دکھ سے کہا کہ بعض لوگ ہم نے یہ بھی نہیں اپنی قوم کو سکھایا کہ راستہ جو آدمی تیز جا رہا ہے اس کو ہم راستہ دے دیں، تو ہم سڑک کو روکنے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اور یہ معمولی باتیں بھی، وہ دین جس نے سکھایا تھا کہ راستے سے تکالیف جو ہے وہ کانٹے ہٹانے کا ثواب ہے، ہم کانٹے بچھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اشعار بڑے خوبصورت پڑھے اور میں تھکا ہوا وہ گھر سے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں کونے سے۔ تو میرا تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ سیالکوٹ افضل بٹ کی وجہ سے میرے یہ دوستوں اور اہل محبت کا شہر ہے۔ ہماری جو نوجوانی تھی وہ میری اور بن امین شاہ صاحب کی اکٹھی گزری، اور پھر یہاں اور میرے دوست آپ کے بعد کے ممبران پرانے دوست کئی ہیں۔ تو میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ سیالکوٹ میں جاؤں گا اور لوگ یہ کہیں گے پریس کلب کے کہ اس تصور میں کہ شام آئے تو آپ آئیں گے، اس تصور میں کہ شام آئے تو آپ آئیں گے، ہم نے دن ہی سے چراغوں کو جلا رکھا ہے۔ میرا اپنا معاملہ تو یہ ہے یہاں محبت کا، سیالکوٹ شہر یہ شہر اقبال ہے، اور علامہ اقبال سے میری عقیدت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ میں نے ابھی کئی پروگرام علامہ اقبال کے حوالے سے کیے۔ جو لوگ ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں اور علامہ اقبال کے بارے میں آج کل ایک مہم چلی ہوئی ہے، تو میں نے کہا علامہ اقبال کی اولاد اور ان کے پوتوں اور بیٹوں کو یہ توفیق بھی ہوئی جتنا ہم اقبال کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا اقبال سے جو رشتہ ہے وہ زمینی وراثت کا ہے اور ہمارا روحانی وراثت کا سلسلہ ہے علامہ اقبال۔ ہم نے فکر اقبال جو ہے اس کے ہم وارث ہیں اصل میں، ان کے تو ورثاء کو بھی نہیں پتا، وہ خود بھی علامہ اقبال کے بارے میں ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو یہاں کرنے کے لیے شہر ہے۔ بیکل استاہی آپ کو پتہ ہے ہمارا بڑا اہل محبت میں سے تھا اور انڈین پارلیمنٹ کے شاعر تھے، تو وہ بھی اسی طرح تھکے ہارے اسی جگہ پہنچے۔ بیکل استاہی تو اس نے کہا کہ جگر میں درد لایا ہوں، نظر میں پیار لایا ہوں، جگر میں درد لایا ہوں، نظر میں پیار لایا ہوں، محبت کے حسین گلشن کا میں بھی ایک سایہ ہوں۔ وہ کہتا ہے نہ جانے کیا کشش ہے آپ کی بندہ نوازی میں، یہ افضل بٹ کے نام ہے،
نہ جانے کیا کشش ہے آپ کی بندہ نوازی میں کہ میں دیوانہ ہو کر آپ کی محفل میں آیا. گزارش یہ ہے حضرات گرامی کے بڑی باتیں کرنے کی تھیں اور علامہ اقبال کی ایک بات مجھے بڑی زبردست یاد آئی. علامہ نے کہا پہلے اس سے میں آپ کو ایک حماسہ کا جو شعر ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. بڑا زبردست شعر ہے عربی جو قدیم ہمارا لٹریچر. ابھی ہمارا نوجوان بھی بہت اچھی باتیں کر رہا تھا. اہل علم حضرات بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. اہل علم جو ہوتے ہیں ان کے چہروں اور پیشانیوں سے بھی لگتا ہے. اہل محبت کی اپنا رنگ ہوتا ہے, اہل علم کا اپنا رنگ ہوتا ہے, اہل تصوف کا اپنا رنگ ہوتا ہے. انہوں نے کہا وحید من الخلان فی کل بلدۃ. میں جب سارے شہر پہ نظر دوڑاتا ہوں تو میں اپنے آپ کو تنہا پاتا ہوں. اس لیے اذا عظم المطلوب قل المساعد, جب انسان کے ارادے بلند ہوتے ہیں تو پھر ساتھی کہاں ملتے ہیں. حسرت موہانی نے کہا نا کہ غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں, میری ہمتوں کی پستی میرے شوق کی بلندی. آج جو بے شمار باتیں آپ سے کرنے کی تھی ذہن میں تھی وہ کہ یہ بات کہوں یہ نہ کہوں. اب مجھے نہیں معلوم مجھ سے پہلے کیا گفتگو ہو چکی اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. ویسے تو وہ اس شاخ کے بارے میں یہ اسٹیج سیکٹری آپ کو بڑا لائق آدمی تھا, اس لیے مجھے بھی ہرا کے رکھیے. وہ ویسے تو جو اس شاخ ہوتے ہیں ان کے بارے میں غالب نے کہا ہے جو عشق والے لوگ ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں. نقش قدم آپ نے دیکھا نا, ریت پہ جب آدمی پاؤں رکھتا ہے تو وہ نشان پڑ جاتا ہے, ہاتھ رکھے تو ہاتھ کا نشان پڑ جاتا ہے. تو اس نے کہا مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں, مٹا سکے تجھے لیکن کوئی اٹھا نہ سکے. نقش قدم کو اٹھا کوئی نہیں سکے. وہ شاہ کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, وہ تھکتے وقتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن کبھی خیر کی بات سے نہیں تھکتا چاہے وہ کتنی دیر, لیکن وہ بات خیر کی ہو اور یہ نہ ہو کہ انسان کے ذہن پہ پتھر پڑ رہے ہوں. بعض آپ نے دیکھا نا, ہم نے واعظین ہوتے ہیں ان کا آواز سن کے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانا. وہ ایک پیر صاحب لاہور میں صاحبزادہ صاحب تقریب تھی تو وہ میری گفتگو کے بعد ان کی گفتگو تھی پیر صاحب. تو انہوں نے کہا میں نے زیادہ گفتگو تو نہیں کرنی, بس میں نے صرف دعا مانگی ہے. تو جب 2.25 گھنٹے ہو گئے تو وہ پہلے تبھی دعا کی بتاتے رہے, پھر 1 گھنٹہ ہو گیا دعا کا. تو میں نے اٹھ کے جا کے مائک پکڑا, میں نے کہا 1 منٹ. میں نے کہا اللہ کریم اپنا کرم فرما اور پیر صاحب کی دعا کو مختصر فرما دے. رات کے 2:30 بج گئے ہوئے تھے. میں نے کہا جناب پیر صاحب آپ کے تو نماز صبح کی فرض نہیں ہے اور ہم نے ویسے بھی بزرگوں نے ڈیوٹیاں لگائی, ہمیں جلدی اٹھنا ہے. پیروں کو تو ضرورت ہی, یہ تو بڑے بابر پیروں کی اولاد ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. ان کے والد آپ کو پتہ ہے وہ تو جاتے ہوئے بھی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کا, جس طرح دنیا سے رخصتی ہوئی وہ اللہ ہر کسی کو نصیب کرے. ذکر رسول زبان پہ تھا وہ اگلے جہان سدھار گئے. خیر, تو میں آپ سے اپنا دکھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا کہ یہ آخری علامہ کے جو آخری 6 ماہ ہے اس میں انہوں نے کہا, فقیر سید وحید الدین بھی تھے اور سید احمد شجاع پاشا بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ اگر 5 لوگ اخلاص کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں, منزل مقصود کا تعین کر لیں اور ان کی جو فکر کی بلندی اور منزل ہے اس طے شدہ ہو تو وہ دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. لیکن علامہ نے کہا افسوس یہ ہے کہ بر صغیر کے لوگ اس راز سے واقف ہیں. آج 5 آدمی کیا اکٹھے, یہاں تو 2 اکٹھے تھے. آپ نے دیکھا ہے کتنے دکھ کی بات. ابھی میں نے دوستوں کو دکھایا, راستے میں مجھے کسی نے کلپ بھیجا ممتاز قادری کے والد اور بھائی کی پریس کانفرنس کا ملی. تو انہوں نے کہا جی یہ جتنے علماء جتنے گروپ بنے ہوئے تھے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, یہ نہ تکلیف کریں ہمارے آنے کی. جتنے انہوں نے گروپ بنا دیے, انہوں نے ممتاز قادری کے نام پر گروپ بنا دیے. یہ دکھ کی بات ہے, ہمارے بر صغیر کے لوگ اس سے واقف ہیں. اس وقت جو نوع فکریہ ہے وہ یہ ہے, میں بہت دکھی, کئی یعنی آپ سمجھے مہینوں سے میری یہ کیفیت چل رہی ہے اور کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آتا. لیکن مجھے اللہ کریم کے کرم پہ بھروسہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے غلاموں کے لیے آپ کی نگاہ کرم ہے اس سے میں کبھی مایوس نہیں ہوا. ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ نہ میں اس امت سے مایوس ہوں. بار بار ٹیلی ویژن پہ کہتا رہا ہوں, جو رات پروگرام صبح نور سنتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا
کہ میں بار بار کہتا ہوں، نہ اس قوم سے مایوس ہوں، نہ اس امت سے مایوس ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو قرآن حکیم نے کہہ دیا کہ کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو ہم ہیں بہترین۔ اس کے لیے 101 میرے پاس آرگومنٹس ہیں، وقت ہوتا میں آپ کو سب بتاتا کہ ہم کون ہیں، ہماری پہچان۔ آج کل میں اکثر جب جاتا ہوں یونیورسٹیز، کالجز، بڑے فورم سے، تو میں وہ کہتے ہیں ٹاپک کون سا رکھے، میں بٹ صاحب سے بھی کہا تھا کہ ہم کون ہیں، ہمیں تو اپنا تعارف ہی نہیں، ہمیں اپنا ہی پتہ نہیں ہم کون ہیں۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں۔ خیر وہ ایک تفصیلاً جو آپ سے دکھ کی بات شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ماہ پہلے میں نے ختم نبوت پہ پروگرام کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ممتاز قادری پہ میں نے پروگرام کیا، اس پہ جو ایک ہنگامہ ملک میں بپا ہوا حکومت وقت کے حوالے سے، مختلف یہاں تک کہا گیا، میں ان اداروں کا نام نہیں لینا چاہتا، نہ ان شخصیات کا، قیامت کے روز وہ جواب دیں گے اس بات